الحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية أمير المؤمنين الصلوات الحمد لله الذي نبر قلوبنا الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الإمام حسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میرے نہایت احترام سادات المؤمنین دعا ہے کہ اللہ اس پاک ذکر کا صدقہ ہر مومن و مومنات کی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما کریم اللہ اس پاک ذکر کے صدقے تمام حاضرین دے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما کریم اللہ حاضرین دے بامیان فرش عذاب دے مرحومین دے درجات و بلند فرما کریم اللہ جب مومن پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما جب مومن دلی نیک حاجات رکھ دن اس پاک ذکر کا صدقہ تمام بھی جائز اور نیک حاجات اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما بالخصوص واجب ترین دعا حجت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تعظیم فرما اپنی اپنی امام کی قبولیت واسطے حاجات کی برآمدی واسطے بالخصوص وارث زمان وارث قرآن امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تعظیم واسطے محمد و آل محمد دے صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل میرے عزیزوں کلمہ کو سنیشیت بھائیو رل مل کے اکٹھے بنا جو ذکر محسن انسانیت کریے یہ ذکر ہے جلا ذکر انسانیت کی بقا ہے یہ ذکر ہے جلا توحید کی بقا ہے رسالت کی بقا ہے امامت و ولایت کی بقا ہے اگر ایک ذکر تو آگا میرا جمع ہونا ماتمداری کرنا تعزیے کرنا یہ سب نہ ہوئے ہا زمانہ محسن انسانیت نو بھول بنجے ہا ود زمانے تے یزیدیت دا پرچار زیادہ ہوئے لیکن یہ ساری خوش قسمتی اللہ نے سانو ایک توفیق دیتی جو اساں آئے دے دورے 1400 سال بعد غیرت انسانی دا مظاہرہ کر دینا لوگاں اگے واضح اور آشکار اپنے عقیدے دا اظہار پہ کر دیا جو اساں کل بھی ظالم دے خلاف آج بھی ظالم دے خلاف زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اللہم صل علی محمد و آل محمد میرے عزیزوں یہ واقعی کربلا کوئی حادثہ نہیں کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ واقعہ آئین انسانیت ہے یہ واقعہ قیامت تک آن والی نسلوں واسطے
راہ ہدایت اور نجات ہے۔ یہ واقعہ انسان دے شعور نو بلندی عطا کرن دا بہترین ذریعہ ہے، لیکن جیسا کہ شہید مطہری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب حماسہ حسینیہ اس تحریر فرمایا کہ ایک جڑا واقعہ ہے یہ ایک طرفہ کہانی نہیں بلکہ یہ 2 صفحات کا مجموعہ ہے۔ کتنے صفحات کا؟ 2 صفحات کا، لیکن ساڑھے ممبران تے ایک صفحہ بیان ہوں گے، دوسرا صفحہ بیان میں ہوں گے۔ 2 کہنے صفحے بالخصوص میرے زمانہ واسطے، ایک صفحہ ظلم ہے، بربریت ہے، حیوانیت ہے، غفلت ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، ظلم و جور کی ایک عجیب داستان ہے۔ شہید مطہری فرمائیں ایک کربلا کا تاریخ ترین صفحہ، سیاہ ترین صفحہ ہے، جبکہ دوسرا صفحہ نورانیت کا صفحہ ہے، دوسرا صفحہ کمال کا صفحہ ہے۔ یعنی کہ تاریخ صفحہ اس تے انسانیت دی گھٹیا پن دی انتہا ہے، اور جڑا نورانی صفحہ اس تے انسان دے کمال دی انتہا ہے۔ لیکن ساڑھے ممبر دے یہ بیان کیتا جاتا ہے جو ظلم کے ہویا، کیڑا ہویا، کیویں ہویا، لیکن یہ بیان نہیں کیتا جاتا جو مظلوم جڑے مارے گئے وہ کیا ہن، انہاں کیا کیتا، رحمان نے انہاں دا قصیدہ کیا پڑھیا۔ جبکہ شہید مطہری فرمائیں کہ انہاں 2 صفحیاں کی ضرورت ہے، جتنے ظلم بیان ہو گئے اتنے ظالم کی حقیقت بیان ہونا چاہیے۔ جتنے سا اے ویخدیاں جو کچھ لوگ میرے شرابت میں بیویاں خدا تو غافلن، کچھ لوگ کہ ظلم پہ کرتے ہیں جنہاں دے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے، لیکن دوسرا جگہ سا صفحہ مطالعہ کرتے ہیں تے حیران ہوتے ہیں۔ کچھ چند لوگ ایسے ہیں جنہیں 3 دن دے بھوکے بھی ہیں، 3 دن دے پیاسے بھی ہیں، اپنی اولاد کو تیار بھی پہ کر دیں، اپنی اولاد کو قربان بھی پہ کر دیں۔ اس ساری بھوک گرمی پیاس اور اپنے پیاریاں دی جدائی دی شدت کے باوجود خاک کربلا تے سر رکھ کے آدھے بیٹھے سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ ایک انسانیت دی کمال رسول جرائے موضوع یہ بیان کرنے جو اساں کربلا دے ظلم اور بربریت دی داستان قائم کرنے دا ذکر کرتے ہیں، جنہاں لوگاں کربلا وفا کی تھی انہاں دا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے جوان بھائیاں واسطے، نوجوان طالب علماں واسطے اور آسان کراں، اساں انہاں ظالماں دا نام لیندے ہاں جنہاں نے کربلا دے شہداء کو شہید کیتا، اشخاص دے نام تو واقف ہاں لیکن انہاں چیزاں تو واقف نہ جنہاں دی وجہ تو کربلا دے شہداء کو شہید کیتا گیا۔ یزید سارے جانتے جو مراون والا، شہید کرامن والا، خولی مارن والا، حرملہ مارن والا، ابن سعد مارن والا، ابن زیاد مارن والا، لیکن تاریخ نے انہاں افراد کو یاد کیتا رہتا ہے، انہاں تے لعنت پائی رہتی ہے، لیکن کیڑی وجہ ہے، کیڑی علت ہے، کیڑا سبب ہے جو یزید بنیا، عمر ابن سعد بنیا، وہ وجہ میں طرح سے بیان نہیں کی۔ امام حسین کے قاتل فقط افراد نہیں بلکہ کچھ چیزاں بھی امام حسین کے قتل میں شامل ہیں۔ اگر اساں چاہتے ہیں جو وقت امام کا راستہ آسان کریے، اگر اساں چاہتے ہیں جو اپنے ہادی اور حق کا ساتھ دے لیے، وقت انہاں چیزاں کا جاننا ضروری ہے کہ دائیں نہ ہوئے جو انہاں چیزاں نال ملوث ہو کے اساں بھی وقت امام دے مخالف آئیں۔ بڑے بڑے علماء کو سن دے ہیں
فلانا جڑا کربلا چ مارن والا وہ رسول دا صحابی ہے، فلانا امیر المومنین دا کسی دور صحابی ہے، فلانا امام حسین علیہ السلام دا کسی زمانے شاگرد ہے. یہ سارا کچھ ہونے دے باوجود، صحابی ہونے دے باوجود، قریبی ہونے دے باوجود، شاگرد ہونے دے باوجود، وہ بندہ کے وجہ بنی جو کربلا مظلوم کربلا کا قاتل بن گیا. ان جو پہلی وجہ اور مین وجہ جو مظلوم کربلا نے آخری خطبے سے ارشاد فرمائی، آخری جملات سے ارشاد فرمائی. امام نے فرمایا تساں جان دے ہو میں زہرا دلالا، تساں جان دے ہو میں فرزند رسول ہاں. تھوڑے جو کچھ لوگ ہیں جنہاں نے نانے دی پشت پہ سوار دیکھے، تھوڑے جو کچھ لوگ ہیں جنہاں میری فضیلت میرے نانے دی زبانی سنی، وہ دے باوجود تساں تلوار لے کے میرے خون دے پیاسے ہو. فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں کہ تساں مجھے جان دے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے پیٹا میرا مال ہے وہ مال حرام ہے. اب میرے جوانوں میں عزیزوں طالب علموں کا سمجھ آئی جو فقط خولی امام کا قاتل نہیں، لقمہ حرام امام کا قاتل ہے. شکمچ مال حرام بننا اے امام دے قتل دا باعث ہے، اے دین تو دوری دا باعث ہے. اساں جانے جو نماز پڑھتے ہیں سارے ذاکرین خطبہ ممبر تے بیان کرتے ہیں جو مارن والے بھی حافظ قرآن ہیں، مارن والے بھی نماز پڑھتے ہیں. فرق کیا ہے اس نماز اور اس نماز دے، اس قرآن پڑھانے اور اس قرآن پڑھانے فرق یہ ہوا انہوں حلال حرام دی پہچان کوئی نہیں. جڑے مردے بیان جڑے مریدے بیان انہوں اتنی معرفت آئی حلال و حرام دی. جڑے مارن والے انعام لیندے بیان لالچ چاہ کے مرے دے بیان دنیا دے تھوڑے دے لالچ، لیکن جڑے مریدے بیان زہرا کا لال چراغ بجھا بجھا کے آدھا پیا میں معاف کرتا ہوں، جنت واجب کرتا ہوں. جڑے جامنا چاہتے ہو وہ جا سکتے ہو. وہ دے باوجود کلا زہیر اٹھ رہا آدھا مولا کے وجہ یہ گلنا پہ کر دے ہو. اجاں زہیر کو بار بار ماریا جاوے، بدن دے ٹکڑے کیتے جاون، اس نو آگ لائی جاوے، راکھ بنا دیتی جاوے، راکھ بنا کے اڑا دیتا جاوے. بد پوچھیا جاوے جو ہن کہندے نالے زہیر دے ذرے ذرے چو آواز آسی میں حسین ابن علی جبی زندہ یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. مرنا نے خامی کیا ہو گیا لوگ نے حتیٰ کہ روایت دے الفاظ ہیں تاریخ دا یہ واقعہ ہے. ایک بندہ مظلوم کربلا دے زخمات ریز دے سکتا، فوجیاں ویکھیا جو ظاہر فوجی نہیں، جنگ جو نظر نہیں آندا، لڑن والا نظر نہیں آندا، وہ دے باوجود اے بھی امام تے ظلم پیا کرتے. شام دے فوجیاں پوچھیا جو تم کون ہے تا غریب لوگ کیوں پیا مارتے ہیں؟ آدھے میرا حقیرہ ایک تو گزردہ پیاس میں صدا سن کی گرہ گرہ اس نے ظلم کرے سی، اس نے خود نہ کچھ میرے ویسی. میں اس بادشاہ اور جنہ لشکر کا سالار ہے وہ جنہ معاہدہ کر آیا، وہ میرے گدے نو میرے گھوڑے نو میرے جانور نو سال دا دانا دے میں تے میں اس مظلوم تے ظلم کروں تیار ہے. انسانیت دی گھٹیا پن دی مثال جو قاتلان حرص کا شکار لالچ کا شکارن اے نام پہ کہتے کہ آمن اللہ لقمہ حلال ہے یا لقمہ حرام. جبکہ دوسری طرف جڑے لوگ ہدایت حاصل کرنا ہے، جڑے لوگ استرار اور روشنی لانا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ ظاہر مریض دنیا ہیں، لیکن جب سمجھ آ گیا بلکہ میں کالے دین کے جملے سنے شاید آگئے جوانی عاملی کے جملے
وہ پہ فرمیدے ہیں جو تاریخ اگر کوئی پریشان ترین ذہن گزرے وہ شب عاشور حضرت بردہ سے پھر یہ سوچیدہ پہ آہا یہ جامعہ تے انعام فائنل وہ دے جامعہ تے جنت فائنل یہ جامعہ تے حکومت پکی ہے کہ میں اپنا کام کر چکے لیکن وہ دے جامعہ تے زہرا دے لال دی خوشنودی شامل اس بندے خدا کا علاج کر کیا یہ طبیب امت کے دروازے پر تلمیدین نے 14 سال ریسرچ کی تھی وجہ کیا ہے کہ بندہ گناہ مدی وادی کو واپس آ رہے تھے وہ فرمائے دل میں حیران آنا کہ کئی لوگ پہلے گناہگاران بعد ولی خدا بن گئے میں اس تحقیقی جنا واقعی کربلا کے اس منظر تے پہنچانا جنا کسی مریض دنیا نے آکے طبیب امت دے گھوڑے دی لگام میں ہاتھ پایا کہ جس مریض نے ہاتھ پایا ہے یہ دنیا دا مریض ہے یہ دنیا دا مریض ہے یہ دی اندر مرض ہے دنیا دی محبت دا جنہی اس کو آمادہ پہ کر دیا قتل فرزند رسول سے لیکن جرا گھوڑے دی زیر دے بیٹھائی وہ ہے جس نے نام آکے حسین کو ہدایت کا چراغ ہے تو کشتی ہے نجات طبیب امت نے اس کا پہلا علاج کیا فرمایا ہو میں حسین سے اللہ میرے گھوڑے دی لگام چھوڑ دے تاریخ آدھی ایک پہلی دفعہ استغفار آمد آنا آئی مظلوم کربلا طبیب بہتر جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے چھوڑے آنے کیونکہ ساڑھے مشکل ہے مولانا صاحب کو اگر بچہ پہلے ہفتے ٹھیک نہ ہوتے زیادہ نہیں صحیح ہو بیٹھ جاؤ میں اس کی تربیت نہیں کر سکتا جبکہ طبیب امت ایسا نہیں کرتے جدہ بچاون دے ہوتا ہے جدہ علاج کرتے ہیں تو وقت پورا علاج حسین طبیب کائنات طبیب امت ہدایت کا چراغ دوسرا علاج کیتا فرمایا ہو میں حسین ابن علی پیادا میرے گھوڑے بھی لگام چھوڑ میں کس دا بیٹا میرا فاتح ہے میں کس دا بیٹا میرا فاتح خلق ہے میں کس دا بیٹا میرا امیر المومنین ہے میں کس دا بیٹا جس اسلام میں سبقت حاصل کی تھی میں کس دا بیٹا جس دی تلوار دی خیرات نہ لوگاں تک اسلام پہنچیا میرے گھوڑے دی لگام چھوڑ دو لیکن تاریخ آلیے اس نے وقت دی گھوڑے دی لگام نہ چھوڑی طبیب امت سمجھ جانے اس کا مرض زیادہ ہے اس کا علاج زیادہ کرنا پوسی لیکن جدا تیسری دوا دیتی ہے نا تاریخ آدھی نہ فقط گھوڑے دی لگام چھوڑی بلکہ پیچھے ہٹ گئے ہے جدا فرزند رسول نے چہرے تے جلال آیا اکھاں سرخ ہویاں امام نے فرمایا اور تیری ماں تیرے غم میں چھوڑ کے میرے گھوڑے دی لگام چھوڑ دے فوراً گھوڑے دی لگام چھوڑ کے پیچھے ہٹ کے رو کے آتا ہے زہرا دلال تو میری ماں دے بارے آپ لے نا میں تھوڑی ماں دے بارے کچھ نہیں نہ سکتا کہ جو تھوڑی ماں کا نام زہرا ہے المدین نے تحقیق تو بعد نتیجہ لکھا اور فرمائے میں اس نتیجے تے پہنچیا جس بندے دے دل وچ عظمت جناب سیدہ ہے وہ بندہ آخری قدم تبھی پلٹ کے ضرور پہنچے میرا عزیز وقت جیڑا سچا ہے ہمیں دروازے کو جھوک جاوے جیڑا واقعہ خیرات اور ہدایت روشنی نجات لین کا ارادہ کر رہے وقت اس نوہے نہیں چھوڑ دے بلکہ اس نو اس دے ہدایت اس دے علاج بھی سند بھی عطا کروا سند کی بھی اللہ فرمائی جدا حجاج ابن یوسف اللہ لعنت کرے اس نے کربلا میں مسمار کیتا کربلا میں زخمی کیتا تمام مزارات اس نے زمین بوجھ کر دیتے لیکن نادر شاہ صفی ایران کے مومن بادشاہ کا زمانہ آیا اس نے اپنے زمانے دوبارہ کربلا میں تعمیر کی مولا حسین کا روزہ تعمیر ہو گیا ایران کا بادشاہ اس باقاعدہ ٹیم بھیجی اس نے گروہ بھیجا ون کے میری طرف میں سارا خرچ برداشت کرساں میری طرف جا کے مزارات کی تعمیر کرو مولا حسین کا روزہ تعمیر مولا عباس کا روزہ تعمیر کربلا دے جڑے جڑے شہیداں نے تساں مزار دیکھا ہو نادر شاہ صفی نے سارے تعمیر کرائے
جداں واری آئی نا حضرت حرد میزار دی لوگ دو گروہ ہیں تقسیم ایک گروہ آدھا ہی لوگ حضرت حرد میزار بننا چاہیے جو حرد میں توبہ کر دوں روز عاشور شرمندہ ہو کے آ گیا دوسرا گروہ آدھا ہی نہیں اگر گھوڑے دی لگام میں خط کو کے روکے نہ ہا نہ مظلوم کربلا روکے ہا نہ مظلوم شہید ہوئے جنا آپس جنہ دا تنازع بدیا لوگاں نے تلوار چھپ رہیاں آیت اللہ دستغیر شرازی سارے مکتب دے بہت بڑے عالم گزرین شہید محراب انہاں لکھیا جدا اے معاملہ آپس سخت ہویا نادر شاہ صفی کا خبر پہنچی جو ہردہ میزار تعمیر نہیں ہو رہا نادر شاہ صفی نے ارادہ کیتا فوراً حکم دیتا میرے گھوڑے تیار کرو میرا لشکر تیار کرو میں آپ کربلا جا کے اس معاملے کا جیسا جیسا جداں آئے اپنے لشکر دے نال اپنے گروہ دے نال حضرت ہوتی قبر دے لوگ اکٹھے ہیں آدھے معاملہ ہی حل نہیں ہونا کوئی بھی گروہ راضی نہیں ہے ایک آدھے بننا چاہیے دوسرا آدھے نہیں بننا چاہیے نادر شاہ صفی نے حکم دیتا میرے سامنے تعویذ قبر میں کھول دو آقا دستغیر لکھ دیں جداں تعویذ قبر کو کھولیا گیا کئی سو سال بعد خردہ میت انہی پیا جے مظلوم کربلا صبح عاشور چاہ پیا حیران ہوئی اتنے 100 سال گزرن تو بعد خردہ بدن تر تازہ اچانک اس نادر شاہ صفی کی نظر خردی پیشانی کے بدے رمال کے پہ گئے آدھے بھلنا نہ یہ رومال نہیں میرا ماں زہرا دے کیا کیا حسین بچرا جداں ہور بھیرا دی پریشانی جو خون نہ رکتا پیا ہوئے نا پریشان نہ ہوئی یہ رومال بن چھوڑی خون رک رسی رومال دیکھ کے نادر شاہ ہے اس دی بخشش تو ہو گئی اس دا بدن دست ہے جو ایک کربلا دا زندہ شہید ہے لیکن میں گناہگار بادشاہ ہاں کہ رومال شاید قبر اس میرے کام آونجے قبر اس اتر کے ایت اللہ دستغیر بادل جنا رومال کھولے نا کئی 100 سال بعد ہوتی پیشانی جو تازہ خون جائے ذہنی جرم کو کتنا قریب ہے ایک گھرانہ جنا جسے بھی توبہ قبول کر دے وقت مہری لا دے دے سند عطا کر دے طبیب اور حکیم بلائے گئے جو ہردی پیشانی جو خون روکیا بنجے علماء لکھ دن ہردی پیشانی جو خون نہ روکیا بات وہ رومال جے بھی کھڑ کے جنا ہردی پیشانی جو بنیا نا تا خون رک گیا رو کے تکبیر بلند کر کیا دے جلدی کرو ہردہ میزار کناؤ آج سمجھ آئیے جس نے حسین دی ماں معاف کر چھوڑے اس بندے میں گناہگار کوئی نہیں کر سکتا سارے اکٹھے ہو گئے حسین جی زخمی مار نازی کر لگیے دروازہ حسین سے آ لگیے کشتی نجات نو اپنا لگیے مال حرام تو اپنا ہاتھ کھچ لگیے انہاں لوگاں جو خمس ادا نہ کر کے انہاں لوگاں جو شمار نہ ہو دیے جنہ پاک سیدہ کا حق ادا نہ کیتا تینور میں اتنا خوبصورت دین اور مکتب پہنچاؤں واسطے حسین 32 سال دے بھی دینا رہا کل پڑھ گیا 18 سال دے بھی دینا رہا ایک وقت آیا جو دین واسطے 13 سال دا بھی دینا پڑ گیا ازادہ ہو سمجھ نہیں آنی حسن دے یتیم دا قصہ کے جات شروع کرنا وہ افراد جنہوں مختلف اوکھی اجازت ملی ہے نا انہوں جو ایک دنا ہے قاسم ابن الحسن جنہاں شب عاشور میں روایت ازامنہ شب عاشور مولا فرشت ہے سنیں جانا کل میڈا اکبری ماریا ویسی کل میڈا زہیری ماریا ویسی کل میڈا بولیری ماریا ویسی ایک 13 سال کا بچہ اپنے قدمہ تے اپنے آپ کو بلند پیا کرے دے شاید میرا قد چھوٹا ہے میں نے چاچے لکھا نہیں جنا فہرست سنائیے اپنا نام نہیں دیکھیا رونا شروع
مولا حسین کو جو کرسی چھٹی ہے قریب آ کے آدھے چاچا مرونجی روندہ کتنے رو کے آدھے چاچا ہر کہیں دا نا چایا نے میں قاسم دا نا نہیں چایا تاریخ میں عجیب جملے لکھے مولا حسین پوچھ دیں کیف الموت عندک میرا بچڑا ڈسا تیرے نزدیک موت کیا ہے ایسا جواب دیتا ہے نا تاریخ دے سینے آج بھی تو ہاڑے اور میرے واسطے اور تمام جوانہ واسطے موجود ہے اپنے چاچے والے پاسے دیکھ کے فرمائیں دیں چاچا دے میرے کو پوچھانے نا جو میرے نزدیک موت کیا ہے بس میں حسن دا یتیم ہی ہو پیا اپنا احلم من الاسد میں نو موت شہد میں بھی زیادہ مٹھی لگی امام فرمایا قاسم وقت پریشان نہ ہو تیرا نہیں بلکہ علی اصغر کا نام بھی موجود ہے ہاشمی غیرت تڑپ گئی ہے آدھے چاچا کیا الہین خیمیاں چاہ رہے سن جو میرا بھیرا اصغر ماریا ویسی رو کے آدھے نہیں بچڑا میرا اصغر آپ میدان ویسی میرا اصغر میدان جوان کے اپنے باب دی مظلومیت دی گواہی دے سی آزادارو شب عاشور جڑی کل دی رات ہے اس رات صاحب کتاب لکھتے مولا عباس تا حفناب کے مولا حسین نے خیمیہ کا مشاہدہ شروع کی تھا جو میں خواتین دا صبر ویٹ لما کیا ایک پہلا خیمے کوئی مسلوب ہے ایک بچڑا سجیزان ہوتے ایک کھبے زان ہوتے رو رو کے آدھ بیٹھی میرا بچڑا تو سن جعفر تیار میں پوت رہے ہو میرا دل چاہتا ہے کل سب تو پہلے تو آڈا جنازہ آلے ایک اٹھی کھڑے رو کے آدھے اما فکر نہ کر میں 9 میل دور وجلا سا ماں میں تو مشکل نہ ہو سی جو میرا میت جامنا پوے میں 9 میل دور وجلا سا وقت دوجے خیمے آئے آزادارو دوجے خیمے دا بھی عجیب منظر ہے کوئی بی بی 18 سال دے جوان نو پیار کر کے آدھی ہے میرا بچڑا میرا دل چاند ہے سب تو پہلے تیری میت آرے رو کے آدھی ہے ماں صبح ہومن دے میرا پھل بلچی دائے وجہ ہو سی جدہ تری بابا جی سی بابے نو کچھ نظر ناس اجرکم اللہ تیری آنسو قبول کرے ازاداری قبول کرے تریجہ خیمہ صاحب لوائج الازان لکھ دین کوئی ایڈا درد بھرا خیمہ غازی عباس نے مولا حسین ایک بیدے گالی جمعی پاکے رومن لگ پین جتا نکھے کوئی مسلور ہے زمین پہ لکیری بیٹھے بنے دیئے رو کے آدھے کرے اللہ میری جھولی چمی کوئی ہوئے ہاں میں بھی حسین تے قربان کر رہا امام حسین درد کے قریب آئے رو کے آدھے میں کلثوم بہن کل جتا میں میدان جویسا میں نا اکیسا میں علی دا پترا بلکہ میں اکیسا چھوٹی بہن دی قربانی بن کے آگے اجرکم اللہ چوتھا خیمہ آزادارو کوئی بیوہ ماں ہے یتیم دے سر پہ شفقت ہاتھ رکھ کے آدھیے کل سب تو پہلے تیرا میت آمنا چاہیے جڑا جواب لکھے نہ مقتلا لیا بندہ پڑے تے تڑپ بندے ماں دی جھولی چوٹی کھڑے رو کے آدھے ماں فکر نہ کر میت ہار کھیندا سی انہاں دی ماں ویکسی تے چپ سی اما میں اے وجہ رنگ چاونے تینو چومن دا موقع ہی نہیں ملنا میری لاش اربان اربا مسلمانہ میدان اجرکم اللہ زادارو آگئی سبھو سارے اجازت لنگ دے رہے یتیم اجازت لنگے ہاں غریب آکیا تو میری حسن بھیرا دی نشانی ہے جدا خیمے لنگے ہاں ماں آکیا ماں مرونی حل تائیں جیدہ بتائیں رو کیا کیا اماں بھائیدہ چاچا اجازت خریدنا جلدی نال بلائے قاسم میرے میرے آ فوراں بازو دے تعویز کھول کے آدھیے 18 سفر آئی تیرے بابے نو زہر ملی ہوئی آئی جگر دے ٹکڑے باہر پیان دیا رو رو کے آدھا جنا پریشان ہوئے نا حل نہ ملنا پیا ہوئی میرے پوتر دے بازو دے تعویز کھولی حل مل ویسے تعویز لائے کے یتیم بھتریدہ چاچے دے سامنے آئے
چاچا تعویذ مقتل یہ تعویذ پڑھنا شروع کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا مظلوم میرا اگر میں حسن ہوا آپ قربان ہوا میں کوئی نہیں ہونا میرا یتیم اجازت منگے وہ کو انجل دے ہاتھ جو تعویذ جھن پہ رو کے آدن واؤ میرا مظلوم میرا تو میں نے اپنی مشکل یاد رکھتا ہے ازادارو فرمایا بانی پردے داروں نے ملا صاحب مقتل لکھتے ہیں کہ پہلا جوان نے جس دے گھوڑے دی لگان شبیر پکڑیے ماں آپ چاہ کے زید دے بہائے ہائیو میرے اللہ جڑے آپ چڑھنا نہ سکتے اللہ جانے مسلمان عظیم تو لائے گئے ازادارو ڈر پہ جناب قاسم مولا حسین دی آواز آدھی عباس میرے بچڑے دی پہلی جنگے میرا بچڑا آگے کبھی میدان نہیں گیا تو اچھے ٹپے تے چڑھ کے میرے بچڑے نو جنگ دے فنون سکھا غازی مولا ٹپے تے آئے مظلوم کربلا خیمے دے دروازے تے آئے قاسم دی ماں فروا مسلح تے آئی ازادار و عجیب منظرہ قاسم حملہ کیتا ہے 35 بندہ فنار کیتا ہے دوجہ حملہ کیتا ہے وقت 70 بندہ فنار کیتا ہے جدہ 2 حملے کیتے نا اللہ لعنت کرے ارزق ملعون تے یہ وہ حاجس تے بیٹے ہزارہ کا مقابلہ کرنے آن اس پہلے بیٹے ہوا کہ تو ونج میدان اس نوجوان نزیم تلا ازادارو ادو الہین ٹرے ادو غازی لے قدمہ دے ہاتھا بین روک کے آدھے مولا ایک باری منجل دے او وٹا ظالم ہے او ساڑا بچڑا یتیم ہے ساڑے بچڑے دی پہلی جنگ شبیر آدھے عباس پہلی مقتل نہیں ہے میرے حسن دے یتیم دی مقتل ہے ارزق دے 4 بیٹے قاسم تیری جرت و قربان بھامیں 3 دن کا تصاحہ بھامیں 13 سال دا نوجوان تھا جدہ اس نے 4 فنار کی دینا اور اے ارزق ملعون آپ غرز چاہ کے مرے جدہ اس غرز چاہے ازادار و غازی دے غین بلند ہوئے فقط غازی دے غین بلند ہو نہیں ہوئے بلکہ شبیر دے غین بلند ہوئے جلدی نال ہوتے آئے جتے قاسم دی ماں مسلح دے آئی رو کے آدھن میں نانے کھلو سویا انہا دعا ہن والا دے والا دے نانے آکیا ماں دعا منگے اللہ راد نہیں کرے گا من دعا او ظالم پیاد ہے بی بی دے چٹے وال کھل گئے رو کے آدھے میرے اللہ میرا یتیم ازادارو حملہ کی تے قاسم ارزق فنار ہوئے اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد دے ایسا گئے ہن فوجی قانون دھرو سارے رال کے حملہ کرو چکوالا لے آؤ کسے تلوار ماری ہے کسے نیزہ مارا ہے ایک شامی پہلو جنیزہ مارا ہے قاسم ڈھلنا شروع کی ہے اور انہیں تیرو کیا دے یتیم نواز او یتیم سمجھ کے ایک منات یتیم دلا واجتا کو واسطہ یکلت ہائے وہ اصغر دا میری لاش کو خیمے جوان مظلومیت وینے تو چاچا زخمی ضعیف ہے تے کو تکلیف نہ دے وہاں پر میری مجبوری بن گئی کیری مجبوری رو رو کیا دے میرے پاس گئے پر رکھا